الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنی اس کلاس جس کا عنوان ہے قرآن آسان ہے کہ ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم نے سن لی، سمجھ لی، پڑھ لی۔ اب میں چاہتا ہوں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے نئی چیز کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ جب ریویژن میں ان چیزوں کو پھر سے دہرائیں گے تو بات اور آسان لگے گی۔ ابتدا میں یہ باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں جب پہلی دفعہ سنی جاتی ہیں، لیکن بار بار دہرانے سے، مشق کرنے سے وہ پھر عام ہو جاتی ہیں، عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مشکل نہیں رہتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں، جو ہم سنیں، جو ہم دیکھیں، اس کو جب قرآن حکیم میں پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس کا جائزہ ضرور لیں کہ میں اس لفظ کو پہچان رہا ہوں یا نہیں۔ جب اس طرح کا طریقہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پہچان بھی بڑھتی جائے گی۔ پہلی کلاس سے یہی میں ایک بات دہراتا آیا ہوں کہ لفظ کی پہچان اصل چیز ہے۔ اگر ہم نے پہچان لیا یہ لفظ کیا ہے تو اس کے معنی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ لیکن ووکیبلری یا ذخیرہ الفاظ جو ہے ایک الگ چیپٹر ہے، اور کہیں پر بھی کسی بھی آپ زبان میں یا کسی کورس میں دیکھیں کہ ووکیبلری کے بارے میں اس طرح ترتیب وار کچھ سکھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان پڑھتا ہے، ڈکشنریز کو چیک کرتا ہے، تب وہ جا کے آتا ہے۔ بہرحال ایک مادے کے اعتبار سے اس کا مفہوم کیا ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ الگ سے بھی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں قرآن میں، عربی میں، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس لحاظ سے بھی ہمیں کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوگی۔ تو کرنا یہ ہے جو لفظ آئے اس کی مشق کریں، اس کو جب قرآن حکیم میں پڑھیں اس کو پہچانیں اور خود سے اس کو انالائز کریں کہ آیا یہ لفظ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ضمیر کے متعلق، اور اسم، فعل، حرف، یہ ہے کیا، اور جملے میں اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید سمجھیں گے۔ آج کی جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے، آیات کا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 185۔ پچھلی مرتبہ 183 اور 184 ہم نے پڑھی تھی، تو اسی کا تسلسل ہے 185۔ مقصد ان آیات کو رمضان سے قبل شیئر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ویسے ہم پڑھی تو رہے ہیں، قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اور اپنی سمجھ لیں تربیت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ رمضان کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ قرآن حکیم اللہ تعالی ہم سے رمضان سے متعلق کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں ہماری توجہ بہت ہی مختلف ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، فقط کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کیا کیا، بس ہم نے یہی کرنا ہے۔ جبکہ ہمارا سارا زور، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ روح کی تقویت کے بجائے ہم جسم کو ہی تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ روزوں کا وہ اثر نظر نہیں آتا جو ہماری روح کو جو ہے مضبوط کر دے۔ ہم اگر کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ جسم کو کمزور کرتے ہوئے، آپ دیکھیں سونا کم ہو جاتا ہے، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، جو رمضان کی اصل ضرورت ہے، اور آپ کو قرآن کے ساتھ براہ راست جوڑ دیا جاتا ہے، دن اور رات نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے، روح کو تقویت۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے روح آئی ہے تو خوراک بھی وہیں سے ہے۔ اگر اس کو ہم پاورفل کر دیں اپنی روح کو تو ہمارا جسم اس کے تابع ہوگا۔ یہ ایک مقصد ہے روزے کا، پھر فرما برداری کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ بہرحال تفصیل آتی رہے گی، ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے، ابتدا میں نے بہت آسان رکھا، اب تھوڑا سا طریقہ تبدیل کرتے ہوئے تاکہ عادی ہو چکے، اب چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا، تو اس اعتبار سے میں نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے۔ یہ کہ پہلے ایک گرامر کے اعتبار سے آسان گرامر، میں گرامر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجبوری ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گرامر کا کوئی طریقہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لفظ اس طرح آئے تو کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک سمجھ لیں ایک پیسیج ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس چیز کو سمجھے جو بنیادی بات ہے، اس کے بعد پھر آیات میں ان کو اپلائی کریں، پہچانے کہ ہم نے جو سمجھا
वो हम समझे हैं या नहीं। तो हमने पिछली मर्तबा पढ़ा था इसम और फेल, इसम फेल और हर्फ। इसम क्या है? इसम नाम है किसी भी चीज का, मिसाल नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, किसी सिफत को भी इसम कहते हैं, और किसी काम के नाम को भी अरबी में इसम कहते हैं। और फेल क्या है? काम है लेकिन उसके साथ जमाना भी जरूरी है, वो अरबी में फेल कहलाता है। हर्फ क्या है? हर्फ अपने माने वाजे नहीं करता जब तक कि वो किसी और कलेमा यानी कि इसम या फेल के साथ जोड़ कर ना आ जाए, वो अपने माने वाजे नहीं करता। माने होते जरूर हैं, वाजे नहीं होते। तो ये इसम फेल और हर्फ की हमने मुख्तसर डेफिनेशन समझी थी। आज हम इसम पे दोबारा आते हैं, मजीद इसको समझते हैं। कुछ चीजें हमने समझ ली है इसके हवाले से, लेकिन कुछ मजीद समझनी है। एक अहम टॉपिक है, इसको अगर हम समझ लें तो इंशाल्लाह इसम का पूरा अहाता हो जाएगा। इसम के बारे में, इसम जब किसी हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें 4 बातें मालूम होना जरूरी होती हैं, तब जाके हम उसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो 4 बातें क्या है? उसकी वसत का हमें पता होना चाहिए। वसत के मुतालिक हमने मारफा और नकरा को समझा था। फिर दूसरी चीज, उसके आदत को हमें मालूम होना चाहिए। आदत क्या है? वाहिद, मुसन्ना, जमा, ये भी हम पढ़ चुके। जिन्स के बारे में पता होना चाहिए, मुजक्कर और मुअन्नस का, यानी क्या। ये 3 चीजें कुछ ना कुछ हमने पढ़ ली थी। चौथी चीज जब मैंने कहा कि 4 बातें मालूम ना हो, 3 ये हैं, चौथी है उसके एराब यानी कि उसकी हालत या स्टेटस हमें मालूम हो। जब तक हमें इन चारों में से मतलब 4 बातें मालूम नहीं होंगी, वसत, आदत, जिन्स और एराब, हम जुमले में उस इस्म को सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वसत के मुताल्लिक हमने जैसे पढ़ा था कि मारफा हो या नकरा, मारफा की निशानी होती है कि अल आ जाता है शुरू में, और नकरा की निशानी होती है आमतौर पर कि वो तनवीन आ जाता है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। ये हम पढ़ चुके हैं तफसील से, मजीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आदत के मुताल्लिक हमने जो चार्ट रखी थी कि आदत 3 होते हैं, मुस्लिमुन वाहिद के लिए, मुस्लिमान मुसन्ना के लिए यानी कि 2 के लिए, मुस्लिमूना जमा के लिए। इसी तरह जिन्स से मुताल्लिक हमने पढ़ा था कि अगर मुस्लिम मर्द हो तो मुस्लिमुन कहेंगे, अगर मुस्लिम औरत हो तो हम मुस्लिमतुन कहेंगे। मुज़क्कर या मुअन्नस का ये फर्क हमने समझा। एराब के हवाले से हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आज एराब को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। वो कि हम पिछली चीज़ों को भी कुछ ना कुछ पढ़ चुके, लेकिन आगे पढ़ेंगे। आज एराब का टॉपिक हम समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस्म का ये पहलू, ये जो 4 चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद जब हम कुरान हकीम में कोई इस्म देखेंगे तो हम उसको पहचान लेंगे एक छोटे से पैसेज के अलावा। वो क्या है इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। एराब, एराब के बारे में ये लाइन नोट कर लीजिए। ये इस्म के बारे में जो मैंने बात की, ये अहम बात है। इसी तरह एराब के बारे में भी ये बड़ी अहम बात है जो हमारे यहाँ बड़ी कंफ्यूजन का सबब है। इसको अगर समझ लें तो हम एराब को बहुत अच्छी तरह पहचान लेंगे। जेर जबर पेश एराब नहीं होते, ये बात नोट कर लें। जेर जबर पेश एराब नहीं होते, वो हरकत कहलाते हैं। और इस्म के हालत की तब्दीली एराब की तब्दीली है। इनके इस्म का जो स्टेटस है, जो चेंज होता है, वो एराब कहलाता है, और ये अक्सर इस्म के आखिर में होगा। इंशाल्लाह देखेंगे तो समझेंगे। इसको समझने के लिए अब जैसा मैंने कहा आसान करना है, तो हम कुछ जुमले यहाँ लिखते हैं और पहचानते हैं कि उस जुमले में जो अस्मा यानी कि इस्म इस्तेमाल हुए हैं उनका स्टेटस क्या है। आमतौर पर उर्दू ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर हम खासतौर पर जब पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं इंग्लिश का एक जुमला आपके सामने लिख रहा हूँ। हामिद बीट महमूद, एक सिंपल स्टेटमेंट है, आमतौर पर ऐसे ही लिखा जाता है। इसका क्या तर्जुमा? हामिद ने महमूद को मारा। अब इस जुमले में हामिद कौन है? करने वाला है। और महमूद कौन है? जिस पे काम हुआ, यानी कि मार पीटी है, महमूद को मारने वाला हामिद है। तो हामिद का स्टेटस क्या हुआ? हामिद सब्जेक्ट है और महमूद क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस जुमले को अब मैं अगर इस तरह लिख लूं तो क्या होगा? महमूद बीट हामिद। अब क्या हो गया? पिछले जुमले में हामिद
सब्जेक्ट था, अब इस जुमले में महमूद सब्जेक्ट हो गया और हामिद ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जिस पे काम हुआ वो हामिद है, जिसने काम किया महमूद है। गोया कि इंग्लिश में अगर हम इस्म की जगह बदल दें, नाउन की जगह बदल दें, तो वो अपना स्टेटस चेंज कर देता है। आम स्टेटमेंट में वैसे कुछ हालतें होती हैं जिसमें जगह भी तब्दील नहीं होती और स्टेटस चेंज हो जाता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन बात है, एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पर सिंपल स्टेटमेंट में अगर नाउन की पोजीशन चेंज कर दें तो उस पर नाउन का स्टेटस भी चेंज हो जाता है। अब इसी जुमले को उर्दू में हम लिखते हैं, हामिद ने महमूद को मारा। ये एक जुमला है, हामिद ने महमूद को मारा। अच्छा, इस जुमले को मैं जरा मुख्तलिफ करके लिख लूं, महमूद को हामिद ने मारा। अब मैंने क्या किया, जगह तब्दील कर ली, हामिद की जगह महमूद, महमूद की जगह हामिद को रख दिया, दोनों जुमलों में फर्क किया। लेकिन सवाल ये है, क्या इन दोनों जुमलों में कोई फर्क है? इन दोनों जुमलों में हामिद और महमूद के स्टेटस पे कोई फर्क आया? क्योंकि हम उर्दू जानते हैं तो आराम से हम कह देते हैं कि नहीं, पहले जुमले में भी हामिद मारने वाला है और महमूद को मार पड़ी, दूसरे जुमले में भी महमूद को ही मार पड़ी और मारने वाला हामिद ही है। इसका अगर हम पलट के जुमला लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, महमूद ने हामिद को मारा। अब पहला जुमला जिसमें हामिद का स्टेटस फाइली है, करने वाला है, सब्जेक्ट है, महमूद का स्टेटस ऑब्जेक्ट है, मफूली है, जिस पे काम हुआ, और आखिरी जुमले में महमूद का स्टेटस जिसने काम किया यानी कि फाइली में हो गया, और हामिद यहाँ पर मफूल हो गया यानी कि मफूली हालत में चला गया। इन दोनों का स्टेटस यहाँ चेंज हुआ इस जुमले के मुकाबले में, जबकि दरमियानी जुमला वैसे ही है जैसे कि पहला जुमला, यानी कि उर्दू में जगह की तब्दीली असर नहीं करती। इसको हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हामिद ने महमूद को मारा। क्या चीज है जिसकी वजह से हमने पहचान किया कि इस जुमले में हामिद फाइल है, और क्या चीज है दूसरे जुमले में हमने रद्द किया कि महमूद फाइल नहीं है, हामिद ही फाइल है। तो हमने अलामत मुकर्रर की कि ये ने जो है जिसके साथ है असल में वो फाइल है। जैसे यहाँ पे देखें हामिद ने, यहाँ पर भी हामिद ने और यहाँ पर महमूद ने, और जो को है वो मफूल के साथ जाता है। तो इन तीनों जुमलों में हमने पहचान किया कि ने और को जो है इसकी पहचान है कि फाइल कौन सा है और मफूल कौन सा है। इसमें जगह की तब्दीली अहमियत नहीं रखती, जबकि अंग्रेजी में जगह की तब्दीली अहमियत रखती है। अब अरबी में इन जुमलों को जब हम लिखते हैं, सिंपल है, अरबी में ज़ारबा फेल है, काम है, मतलब जिसमें मारने का मफहूम पाया जाता है, मारा माजी का है। ज़ारबा हामिदुन महमूदन, इसका तर्जुमा होगा मारा हामिद ने महमूद को। अच्छा, इस जुमले को अगर हम इस तरह लिख दें, ज़राबा महमूदन हामिदुन, तो क्या तर्जुमा होगा, मैंने जगह तब्दील की। तो जगह तब्दीली से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इस जुमले में भी बात वही बताई जा रही है कि हामिद ने महमूद को मारा। अच्छा, इनको पलट कर अगर हम लिख दें, ज़राबा महमूदुन, महमूद ने मारा हामिदन, हामिद को। इसी तरह दूसरे जुमले को भी हम अगर पलट के लिखें, ज़राबा हामिदन महमूदुन, यानी कि यहाँ पर हामिद पे काम हुआ और महमूद करने वाला। अगर इन चारों जुमलों पे हम गौर करें कि कुछ न कुछ तब्दीली इन जुमलों में हुई है, अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जबकि उस इस्म के आखिर में कुछ न कुछ तब्दीली हुई है। तो इसको समराइज कर लेते हैं कि अरबी में ना तो ने और को के लिए कोई लफ्ज है, अब देखिए इसमें कोई लफ्ज ने और को के लिए नहीं है, और ना ही जगह की तब्दीली की कोई अहमियत है। आप लफ्ज इधर रखते हैं या आगे रख लें या पीछे रख लें, उसके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो अरबी में ना तो ने और को के लिए कोई लफ्ज है और ना ही जगह की तब्दीली अहमियत रखती है। तो क्या चीज है, हमने गौर किया कि हामिदुन पे दो पेश है, यानी कि पेश आया,
اور محمود پر زبر آیا تو حامد کرنے والا ہوا اور محمود جس پہ کام ہوا. دوسرے جملے میں محمود پہ پیش آ گیا تو محمود کرنے والا ہو گیا اور حامد جس پہ کام ہوا. تیسرے جملے میں محمود پر زبر آ گیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ محمود جس پر کام ہوا اور حامد جس نے کام کیا. یعنی کہ سبجیکٹ جو ہے حامد ہے اور آبجیکٹ محمود ہے. جگہ کی تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی نے اور کو ہے، بلکہ ایک آخر میں ایک علامت ہم نے مقرر کی کہ زبر اور پیش کے فرق سے یہ اس کا اسٹیٹس یا اس کی حالت جو ہے فاعلی یا مفعولی ہو رہی ہے. پیش جو ہے فاعل کے ساتھ جا رہا ہے اور مفعول جو ہے جیسے آخری جملے میں دیکھیں مفعول پہلے آ گیا زبر کی وجہ سے اور پیش جو ہے محمود کے ساتھ گیا. چونکہ جو کرنے والا ہے محمود ہے تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ محمود اس میں فاعل ہے اور حامد اس میں مفعول ہے. تو یہ تبدیلی در حقیقت اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. اسم کے آخری حصے میں جو تبدیلی ہے پیش اور زبر کی وہ اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. اچھا اگر یہ دو حالتیں ہیں پیش آ گیا زبر آ گیا، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں زیر بھی آتا ہے. اسم جب فاعلی حالت میں ہوگا تو پیش کے ساتھ آئے گا. اسم جب مفعولی حالت میں آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے. اس کو ہم نے اور کو سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نے کا جب لفظ آئے گا ترجمے میں تو وہ فاعلی حالت میں ہے، کو کا جب ترجمہ آئے گا تو وہ مفعولی حالت میں ہے. اچھا نہ فاعلی حالت میں ہو نہ مفعولی حالت میں ہو بلکہ اضافی طور پر کوئی اسم آ جائے تو وہ زیر کے ساتھ آتا ہے. جیسے کہ اس جملے میں کہو حامد نے محمود کو مارا، یہاں پہ حامد فاعل ہے محمود مفعول ہے. اب کہ اگر میں کہوں حامد نے محمود کے بھائی کو مارا، اب یہاں پر مارنے والا تو حامد ہے لیکن پٹنے والا محمود نہیں ہے بلکہ محمود کا بھائی ہے. تو محمود کا بھائی محمود جو ہے آیا تو لیکن اس کا مفعولی حالت میں نہیں ہے، اضافی حالت ہے. ایک ضمناً اس کا ذکر آ گیا ہے تو اس کی نشانی ہم اردو میں رکھتے ہیں کا کی یا کے طور پر آتا ہے عام طور پر. یہ میں بتا رہا ہوں آسانی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسے ہی ہو، آسانی کے لیے کہ جب بھی ایسا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فاعل ہے مفعول ہے یا اضافی طور پر اس کا تذکرہ آیا ہے. اور تو اضافی طور پر کہ کے کی نشانی کا یا کے کی نشانی عام طور پر ملتی ہے. اچھا ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد الحمدللہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی. اب ہم سمجھتے ہیں لفظ ایک لے لیتے جو ہم پہلے بھی لے چکے ہیں مسلمن. ہم نے دیکھا دو پیش آ گئے. اسم کی جو حالتیں ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ مسلمن، مسلمن اور مسلمن، یہ تین حالتیں ہیں. ان حالتوں کو رفع، نصب اور جر کہتے ہیں. اچھا کیا یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ تو واحد اسما ہے، یہ واحد حالت میں ہے. مسلمون جو ہم نے پڑھا تھا ایک کے لیے آتا ہے، وہ جب حالت رفع میں ہوتا ہے یعنی کہ فاعلی حالت میں. اچھا یہ یاد رکھیں کہ حالت رفع بنیادی حالت ہوتی ہے. کسی نہ کسی وجہ سے وہ اسم حالت نصب میں جاتا ہے یا حالت جر میں آتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ آتی ہے. وہ وجوہات کیا ہیں وہ بہرحال تفصیلی موضوع ہے، اس کے لیے گرامر سمجھنا بھی ضروری ہے. وہ انشاءاللہ اشاروں میں سمجھیں گے. جب کوئی وجہ یا کچھ حروف آ جائیں وہ اسم کو رفع سے نصب میں لے جاتا ہے یا جر میں لے جاتا ہے، حالت جر میں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ حالت رفع میں ہمیشہ پیش ہی آئے گا. آگے دیکھیں گے حالت رفع میں تبدیلی اور بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر فاعلی حالت جو ہے پیش کے ساتھ آتا ہے. یعنی کہ مسلمون جو ہے پہلی حالت ہے نا اس کی، یہ پیش کے ساتھ آئے گا. اسی طرح نصب میں جب ہوگا تو زبر کے ساتھ آئے گا اور زیر جب جر کی حالت میں ہوگا تو زیر کے ساتھ آئے گا. یہ تین حالتوں کے علاوہ، یہ تین شکلوں کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا واحد کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ یا تثنیہ، یہ بھی ہوتا ہے. جب مسلمون تثنیہ میں آتا ہے تو مسلمان ہے، یہ مسلمان حالت رفع میں ہوتا ہے. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مسلمین. اب ایک نئی حالت آپ کو پتہ چل گئی کہ مسلمین، قرآن میں بھی آیا مسلمین الک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں مسلمین الک، ہم دونوں کو. تو وہاں پر ہم دو کا تذکرہ آیا ہے تو مسلمین. اور حالت جر میں بھی یہ مسلمین
साउंड्स को जरा देखिएगा, मुस्लिमाने आने की आवाज, मुस्लिमैने दो की आईने की आवाज, आने और आईने दोनों दो की आवाजें हैं। और हमने तीसरी शक्ल पढ़ी थी जमा में मुस्लिमूना। एक सवाल जो आता है ना बार बार कि मुस्लिमीना और मुस्लिमूना में क्या फर्क है, तो मुस्लिमीना हालत नसब या हालत जर में आता है। हम जब पढ़ रहे हैं ना मुस्लिमूना तो मतलब हालत रफा में है। अब मफूल भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है ये, यानी कि जब फाइली हालत में हो, मुसलमानों ने का जुमला आ रहा हो, तो हम समझ जाएं कि यह हालत रफा में है और ये फाइल है। और मुसलमानों को तो आए या मुसलमानों के आए तो वो हालत क्या होगी, नसब या जर होगी मुस्लिमीना की शक्ल में। अब इसमें क्या साउंड्स हैं, ऊना ईना, तो ये जमा की आवाजें हैं। आने और आईने ये मुसन्ना की आवाजें हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि 85% अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में तनवीन आती है। तनवीन से मुराद पहली हालत में तनवीन आती है। अब आप देखें बाकी हालतों में तनवीन आपको नहीं मिल रही, सिर्फ पहली हालत में तनवीन है। तो ये 85% अस्मा है जो अरबी में कुरान हकीम में आए हैं। लेकिन 85% बहुत बड़ा फिगर है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो है सारे ही ऐसे हैं, 15% फिर भी हैं जो कि ऐसे नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम समझेंगे। तो मुस्लिमून जो है जिस हालत में है, जिस इस्म में है, जिसकी कैटेगरी कहलाती है, इसको कहते हैं मुनसरिफ। ये अस्मा मुनसरिफ अस्मा कहलाते हैं। नाम याद करना जरूरी नहीं है, बस तनवीन के साथ आते हैं और ये 85% होते हैं। ये हो ही नहीं सकता ऐसे मुनसरिफ हो और उसमें तनवीन ना हो। मुनसरिफ पे तनवीन होती है। तो बहरहाल इसके अलावा भी होते हैं, बाकी शक्लों पे इंशाल्लाह हम आएंगे। अच्छा, एक और चीज हमने समझी थी कि ये मुस्लिमुन जो है नकरा हालत है ना, इसकी मारफा हालत भी होती है। तो उसमें भी रफा नसब जर ऐसे ही होते हैं। फर्क क्या होगा, आखिर में तनवीन गिरकर पेश, असल चीज पेश है, अल दाखिल हुआ और पेश, अल के साथ तनवीन कभी नहीं आती, तो वो एक पेश गिर गया। इसी तरह नसब में एक जबर गिर गया। अच्छा, अब यहां हम देख रहे हैं दो जबर के बाद एक अलिफ है, ये दो जबर का खासा है। जब भी दो जबर आएंगे उसके बाद एक अलिफ इजाफी होगा। जब दो जबर नहीं होंगे तो फिर अलिफ की जरूरत नहीं होगी। यहाँ देखिए एक जबर है तो अलिफ की जरूरत नहीं है। हालत जर में जेर है, सिंपल, एक जेर गिर गया। इसी तरह मुसन्ना में अब मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी, फिर मुस्लिमाने, अल मुस्लिमाने के साथ माजरत, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमी, मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमाने, वैसे ही बस अल दाखिल हो गया। अल मुस्लिमाइनी दो के लिए नसब में और दो के लिए जर में अल मुस्लिमाइने। जमा में अल मुस्लिमूना, तनवीन वैसे ही नहीं थी, अल दाखिल हो गया। अल मुस्लिमीना और अल मुस्लिमीना। तो इन हालत को, इन चीजों को जब हम समझ लेते हैं, अब जब भी कुरान हकीम में ये अल्फाज आए तो हमें पता हो फाइली हालत, मफूली हालत, इस्म की हालत तब्दील हो सकती है। वो हालतें तीन हो सकती हैं, रफा, नसब और जर। रफा बुनियादी हालत है, रफा में भी होने की कोई ना कोई वजह भी होती है, और नसब में जब जाता है तो किसी न किसी वजह से वो नसब में जाता है, किसी हर्फ के आने की वजह से, किसी जुमले में उस तरह आने की वजह से, या जर में भी जाने की कोई ना कोई वजह होती है। तो वजूहात क्या है हम समझेंगे। तो एराब की तब्दीली जो कि इस्म के आखिरी हिस्से में होती है, दर हकीकत उसके स्टेटस को कहते हैं। एराब इस चीज को कहते हैं। आमतौर पर हम पेश, जबर, जेर जो हुरूफ होते हैं उनको भी एराब कह देते हैं, एराब इस चीज को नहीं कहते। अच्छा, ये सिर्फ हरकत को नहीं कहते, मतलब आखिर में अब पेश जो है आ जाए यही बात नहीं है। अब यहाँ देखिए पेश नहीं है, जेर आ गया, लेकिन उसके आखिरी हिस्से में कुछ न कुछ तब्दीली आती है जिसको एराब की तब्दीली कहते हैं। वो तीन हो सकती हैं, रफा में, नसब में और जर में। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। नहीं हुआ वीडियो दोबारा देख सकते हैं, फिर भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ, जो आज की आयत है 185 सूरह अल-बकरा की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है वो 85% में से हो, पहला ही लफ्ज, पहले दो लफ्ज ही वही आ गए, अल्फाज वही आ गए। शहरो ये इस्म ही है, लेकिन ये इनमें से नहीं है।
تنوین والوں میں سے نہیں ہے. تو شہر مہینہ اردو میں ہم کہتے ہیں مہینہ، اور رمضان ادائیگی بھی ضروری ہے، تو عام طور پہ ہم رمضان کہتے ہیں، عربی ادائیگی یہ نہیں ہے. رمضان، رمضان سب پہ زبر ہی آئے گا، اگر آخر میں وقف نہ کریں رمضانہ. تو شہر رمضان، مہینہ رمضان کا. اب دیکھیں یہاں پر میں نے کا سے ترجمہ کیا، یہ جملے کی مناسبت سے ہے، بات ہو رہی ہے رمضان کی، تو اس لیے میں نے کا لفظ استعمال کیا. حقیقت میں یہ جملہ اس طرح بنتا ہے، رمضان کا مہینہ، جس کی بات ہو رہی ہے وہ رمضان ہے، جس مہینے کی بات ہو رہی ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے وہ رمضان ہے. مہینہ رمضان کا. الذی، یہ ہم پڑھ چکے، وہ اور جو. اب ایک سوال آیا تھا نا کہ صرف انسانوں کے لیے، میں نے وہاں پر ہلکا سا اشارہ دیا تھا، جب الذی آئے تو معلوم کے لیے آتا ہے، اور ما آ جائے اس کے معنی بھی جو ہیں وہ غیر معلوم کے لیے، جس چیز کا پتہ نہ ہو. ما جیسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ کے لیے ہے. تو الذی معلوم کے لیے، زیادہ تر یہ انسان کے لیے آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، جیسے کہ رمضان کے لیے آیا کہ الذی سے مراد وہ جو. اب انسان ہوتا ہے تو ہم لوگ لگا کے جملے کو آسان کر دیتے ہیں. مہینہ رمضان کا یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جو انزلہ، یہ ہم پڑھ چکے کتبہ میں، یہ بھی وہی چیز ہے. اب فرق یہ ہے یہاں پر کیا کا مفہوم بھی پیدا ہو رہا ہے، ایک حمزہ کا اضافہ ہم نے پڑھا تھا باب افعال، وہ باب جو ہے کیا کرنے کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو نازل کیا، عام طور پر نازل کیا چونکہ یہ پیش آ گیا، اور انزلہ کی بجائے زے کے نیچے زیر آ گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا، معروف سے مجہول ہو گیا، ایکٹیو سے پیسو ہو گیا. نازل کیا گیا، فائل غائب ہو گیا. اگر انزلہ ہوتا نازل کیا اس نے، یعنی کہ فائل موجود ہے، انزلہ نازل کیا گیا، فائل غائب ہو گیا. رمضان کا مہینہ وہ ہے جو نازل کیا گیا، فی کے معنی ہوتے ہیں میں نے یہاں بریک نہیں کیا معذرت، فی کے معنی ہوتے ہیں میں، اور جس ہی کے معنی ہوتے ہیں اس، لیکن یہاں جملے کی مناسبت سے جس، کیونکہ پیچھے بات آ رہی ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جو نازل کیا گیا اس میں یا جس میں. قرآن حکیم، القرآن خاص ہو گیا، قرآن حکیم جو ہمارے پاس ہے اس سے متعلق بات ہو رہی ہے. رمضان کا مہینہ کیا ہے، آپ دیکھیں نہ روزے کا تذکرہ، نہ کھانے پینے کا تذکرہ، نہ دیگر چیزوں کا جو ہم رمضان میں خاص طور پہ کرتے ہیں، نہ ہی شاپنگ کا تذکرہ، نہ عید کی تیاریوں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ پہلی بات جو بتا رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. اب آگے رمضان کی کوئی بات نہیں آئے گی، اب بات آئے گی قرآن کی. کوئی سے مراد اب جو رمضان کو جو کنیکٹ کیا قرآن کے ساتھ، اب ڈسکرپشن رمضان کی نہیں بتائی جا رہی ہیں، اب قرآن کی بتائی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے قرآن؟ ہدن، ہدایت ہے. ہدن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے. اور کون سا اسم ہے؟ منصرف اسم کہہ لیں، تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. اب یہاں دیکھیں دو زبر کے بعد الف نہیں آیا، یہ ایکسپشن ہے، یعنی کہ یہ ہدایت ہے. صحیح ہے، ہدایت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اب اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، گرامر مسٹیکس پھر آپ پکڑیں گے جو کہ اب ہم سمجھے نہیں ہیں، اس بات تک ہم پہنچے نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کو گرامر سیکھنا پڑے گا. بہرحال سمجھ لیا اتنا کہ یہ ہم نے پہچان لیا، حالت نصب میں ہے، اسم ہے، منصرف ہے. للناس، لام سے لی آ گیا، اور کے لیے. اب دیکھیں یہ اصل میں تھا الناسو پیش، لیکن لام سے لی آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ حالت جر میں چلا گیا. حالت جر کیا ہوتا ہے؟ زیر جس کے آخر میں آ رہا ہے. تو لام سے لی جو ہے ہمیشہ اپنے آنے والے لفظ کو، بعد میں آنے والے لفظ کو جر میں لے جاتا ہے. واحد ہوگا تو دو، جیسے دو بغیر ال کے ہوگا تو دو زیر آ جائیں گے، واحد ہوگا تو ایک زیر آ جائے گا ال کے ساتھ. اگر اس میں جمع ہو یا دوسری اس کی شکلیں تو وہ مینا، مینے یا مینا کی شکل میں جا سکتا ہے. بہرحال تو للناس لوگوں کے لیے، وبینات، وا کے معنی اور، بینات واضح کو کہتے ہیں، اور عام طور پر بینات سے مراد ہوتا ہے قرآن میں دلائل بالکل واضح ہیں. تو قرآن کے جو دلائل ہیں
وہ واضح ہیں. قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو یہ نہیں کہا میرا حکم ہے مانو. موسیٰ علیہ السلام کو عصا اس لیے نہیں دیا کہ موسیٰ کے سر پہ مارو. فرعون کون تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم اعلیٰ, میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ڈنڈا مار سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ایک چٹکی میں ختم کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا, دلائل کے ساتھ بات کی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم جاؤ اس کے پاس, اس سے نرمی سے بات کرنا. سبحان اللہ, تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے یا خوف آ جائے. اللہ تعالیٰ دلائل کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. ہاں تو برا نہ کہو, جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, پھر بھی کہتے ہیں ہاں تو برا نہ کہو, اپنے برہان لے آؤ, اپنے دلائل لے آؤ. دلائل کس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں, میرا رب یہ کرتا ہے, میں کیا کرتا ہوں. ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آئی, سامنے والے کی کافر ڈکلیئر, فتویٰ دے دیا, اس کو میں نے دھتکار دیا, تم تو جانتے نہیں ہو, تم تو منکر فلانا ہو, منکر فلانا. دلائل کے ساتھ بات کرو. قول لینا فرعون کے لیے لفظ آیا, محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. ہم میں نہیں ہے, ہم میں دلائل نہیں ہے, اور جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا وہی غصہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن میں واضح دلائل ہیں, قرآن رکھ دو. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے, جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا نبی کیا لے کر آیا ہے, تو انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ کے سناؤں آپ کو. قرآن پیش کیا, اور آیات بھی کون سی پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ, جو کہ ان کے عقیدے پہ ضرب لگا رہا ہے. اس کے بعد نجاشی کہتا ہے کہ یہ قرآن ویسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا کلام نازل ہوا. سبحان اللہ, قرآن میں طاقت ہے, قرآن کے دلائل واضح ہیں, میں اور آپ نہیں لے کے چلتے. بہرحال لوگوں کے لیے واضح دلائل ہے. من الہدا, من کے معنی سے, ہدا, الہدا, یہ اب خاص ہو گیا. یہ خاص کیا ہے, اللہ کے پاس جو ہدایات ہیں اس میں سے, یوں کر کے یہ خاص ہو رہا ہے ہدایات سے. اور دوسری صفت کیا ہے اس کی, یہ دو من جو ہے دو مرتبہ آ رہا ہے, من الہدا من الفرقان. اب وا جو ہے من کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. والفرقان, فرقان جیسے ہم نے پڑھا تھا نا, طوفان, فعلان کے وزن پر ہے, یعنی کہ انتہائی درجے پہ جا کر فرق کرنے والا. جیسے میں نے کہا عطشان, عطشان بھوک کو کہتے ہیں, آتش بھوک کو کہتے ہیں. عطشان ایسا بھوکا کہ اب اگر کھانا نہ ملا تو مر جائے گا. اسی طرح عطش کے معنی پیاس, عطشان انتہائی شدید پیاس, جب اب پانی نہ ملے تو مر جائے گا. جوعان یعنی کہ انتہائی بھوکا, یہاں تک کہ اس بھوک سے مر جائے گا. تو یہ انتہائی درجے کو لے جانے والی بات یہاں پر ہو رہی ہے, جسے ہم جوش و ولولہ کہتے ہیں. فرق کون سا فرق, آخری درجے میں فرق کرنے والا. اس سے بڑا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا جس پہ فرق آ جائے کسی چیز کو. یعنی کہ کوئی بھی بات آئے, فرقان, الفرقان, قرآن اس کو پرکھے گا. قرآن کی روح سے وہ صحیح ہے تو صحیح ہے, ورنہ وہ باطل ہے. تو قرآن اللہ کی ہدایات میں سے اور فرق کرنے والیوں میں سے ہدایت ہے, اور واضح دلائل کے ساتھ ہے. کس کے لیے, لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن, قرآن حکیم کو. ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بینات, اور لوگوں کے لیے واضح دلائل ہے. من الہدا والفرقان, اللہ کی ہدایات میں سے اور اس کے فرق کرنے والی سے. آگے چلتے ہیں. فمن, فا من, دو الفاظ ہیں. فا کے معنی پس ہم پڑھتے آئے ہیں, من کے معنی جو شخص, من جو شخص کے لیے آتا ہے, ما جو ہے شخص کے لیے نہیں آتا. شہدہ, شاہد شہادت جسے ہم کہتے ہیں, موجود ہونا, حاضر ہونا, حاضر ہونے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے جو حاضر ہوگا وہی گواہی دیتا ہے, وہ گواہی کے معنوں میں بھی جاتا ہے. پس جو شخص شہیدہ موجود ہو, من کم, من اور کم دو ہیں, من مانے سے, کم مانے تم, تم میں سے. اب میں جمع کے سیغے میں صرف تم استعمال کر رہا ہوں, بات واضح ہے. کم ہم پڑھ چکے ضمائر کہ تم سب میں سے موجود ہو. الشہر, خاص شہر یعنی کہ اس مہینے میں. یہاں پہ ال کا ترجمہ میں نے اس کیا جو کہ اس جملے کی مناسبت سے صحیح ہے. اس مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی شخص موجود ہو تو اسے کیا کرنا ہے, فلیصم. یہ پورا جملہ ہے فلیصم ایک لفظ. فا کے معنی پس, لام یہاں پر, لام کی مختلف اقسام ہیں, بہت ساری اقسام ہیں. لی ہم نے پڑھا تھا, کے لیے کا مفہوم دیتا ہے.
یہ کیا کرتا ہے؟ چاہیے کا مفہوم دیتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھتے جائیں گے. تو اور بھی لام تاکیدی کہلاتا ہے، لام جہد کہلاتا ہے، لام شرط جیسے یہ آ رہا ہے. تو اس طرح کے جو لام بہت سارے ہیں. تو ہم عام طور پہ اس کو جب یہ اس طرح آ جائے اور یہ یتان کے مضارع کے ساتھ آتا ہے اور لام یہ ساکن اس لیے ہو گیا کیونکہ فل آ گیا، ورنہ یہ بھی زیر کے ساتھ آ سکتا ہے. فل پس چاہیے، یا جو ہے یتان کا ہے جس کا ترجمہ ہم وہ سے کرتے ہیں غائب کے لیے. سم حکم کا ایک طریقہ بن گیا، سم اسی لیے حکم میں جب بھی آئے گا تو اصل صیغہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ حروف علت گر جائے گا. سوم تھا، اب یہ سم ہو گیا، حروف علت حکم میں غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ بس چاہیے کہ روزہ رکھے، حکم ہو گیا نا ایک طرح کا، اور یہ غائب کا حکم ہے تو اس لیے چاہیے کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے. حاضر کا ہوتا تم روزہ رکھو، یہ حکم ہوتا. تو غائب کے لیے بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. اب چونکہ جمع میں یہ بات کر رہا ہوں، صیغہ جو ہے جملے کی مناسبت سے ہو کیا ہے؟ اس کے، یعنی کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اس مہینے میں روزے رکھے یا اس مہینے کے روزے رکھے. اب حکم کیا آ رہا ہے؟ بس جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، یعنی کہ مہینہ آ جائے اور آپ حیات اور صحت مند ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ روزے رکھو. اب وہ فرضیت روزے کی تھی نا، روزہ جو ٹول دیا تھا اس کا استعمال اب اس مہینے میں کرنا ہے. اب ایک دن کا روزہ اگر آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر حلال کو مقررہ وقت تک چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیا ہے ہمارے لیے، آرام سے چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ پریکٹس پورے مہینے کی ہو جائے تو پھر تو جانور بھی سدھا جا سکتا ہے، انسان تو انسان ہے. تو ایک مہینے کی پریکٹس در حقیقت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نہ صرف زبانی کلامی دین دیا بلکہ عملی دین دیا ہمیں. پھر آگے چلتے ہیں. ومن اور جو کوئی کانا ہو مریضن بیمار، پہلے بھی آ چکے جملے مریض، اور جو کوئی ہو بیمار، او یا علی سفرن سفر میں. اچھا اعلیٰ بھی آتا ہے تو زیر حالت جر میں جاتا ہے، یا سفر حالت سفر میں ہو. فعدتن، فا مانے پس، عدت گنتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں روانی کے ساتھ بول رہا ہوں. ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. تو جو مریض ہو یا سفر میں ہو اس کی گنتی دوسرے دنوں سے ہے، یعنی کہ رمضان گزر جائے اس کے بعد وہ گنتی پوری کر لے جتنے روزے نہیں رکھے. یہ عام ترجمہ ہم جانتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ سہولت کس نے دی؟ اللہ چاہتا تو نہیں، لازم رکھو، بیمار ہو تو رکھو، سفر میں ہو تو رکھو. اللہ سختی نہیں چاہتا. یہی بات ہم بتائی جا رہی ہے. یریدو، ارادہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے. ارادہ یریدو، ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے. اچھا یہاں پر یا جو ہے یتان کا ہے، چونکہ فائل کچھ خود موجود ہے. دیکھیں اللہ کے اوپر پیش آ گیا نا، لفظ اللہ کے اوپر پیش آ گیا، فائل موجود ہے تو کیا ہے؟ یا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے اللہ نہیں، اللہ چاہتا ہے. اب فائل موجود ہے تو یا کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جملہ حال یا مستقبل کے لیے، چاہتا ہے چاہے گا، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، بی کے معنی یہاں پر ساتھ، کم کے معنی تمہارے، الیسرا آسانی. اب یہاں پر ال داخل ہوا ہے. اب ال کیا ہے؟ یہ جنس، یہ خاص بھی ہے، جنس ہے کہ آسانی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو آسانی جس شے کو کہتے ہیں وہ چاہتا ہے. جیسے الحمد خاص بھی ہے اور تمام کی تمام بھی ہے. پوری طرح سے کسی بات کو بیان کرنا ہو تب بھی اللہ آتا ہے. الیسرا آسانی، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یریدو، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، یرید وہی لفظ ہے، وہ چاہتا. اب اس کو ترتیب میں لکھیں گے، اور وہ نہیں چاہتا، یعنی کہ اللہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر، عسر کے معنی ہوتا ہے سختی یا مشکل. العسر سختی نہیں چاہتا. جس طرح یسر جو ہے اس کا اپوزٹ ورڈ آتا ہے عسر، آسانی اور سختی، آسانی یا مشکل. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہ گنتی کو پورا کرنے کے لیے سہولت اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا، وا کے معنی اور، لی کے معنی تاکہ. اب دیکھیں یہ تاکہ کا مفہوم آ گیا. یہ بہت سارے لام ہیں، انشاءاللہ کسی دن اس کی پوری لسٹ رکھیں گے.
وَلِتُكْمِلُوا تا جو ہے یتان کا آ گیا جس کے معنی تم یا تو کرتے ہیں، چونکہ جمع میں ہے، اصل میں یہ تُكْمِلُونَ تھا لیکن لام کی وجہ سے نون گر گیا، اس لیے جب نون گر جاتا ہے تو واو کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ایک الف لگا دیتے ہیں، اور تم تاکہ شرطیہ بن گیا نا جملہ تو نون گر جاتا ہے، تاکہ تم پورا کرو، اور تاکہ تم پورا کرو العدہ وہ جو گنتی کم ہو گئی تھی یعنی کہ خاص ہو گئی نا، اس گنتی کو پورا کرو، تو اس لیے میں نے اس سے ترجمہ کیا۔ وَلِتُكَبِّرُوا جس طرح یہاں پر یہ لفظ ہے نا وَلِتُكْمِلُوا، اسی طرح وَلِتُكَبِّرُوا، وا کے معنی اور، لی کے معنی تاکہ، تا جو ہے یتان کا، کبرا یکبرو بڑا کرنا، جب بھی یہ جاتا ہے فعل یفعل تفعیلا باب تفعیل سے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کسی چیز میں زور اور کرنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، بڑا کرو اللہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور بڑا کرو اللہ کو، اب اللہ کو بڑا کرنا جملے کی ترجمہ یہی ہے، سورہ مدثر میں بھی ہے غالباً، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کبر، وہاں پر بھی اللہ کو بڑا کرو۔ اللہ کو ہم کیسے بڑا کر سکتے ہیں؟ اللہ تو ہے ہی بڑا، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں ہم مسلمان، ہم ہی دعوے دار ہیں نا قرآن کے، اللہ کے اصل دین کے، تو ہم جب انسانوں کے سامنے وہ رویہ رکھیں جس کے بعد انسان کہے کہ یہ ہے اللہ کا بندہ، دیکھیں جملہ وہی ہے، یہ ہے اللہ کا بندہ، تو اللہ کو ہم نے بڑا کیا۔ اگر وہ یہ کہے یہ ہے اللہ کا بندہ تو ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ نیچے کیا۔ تو میں اور آپ اللہ کو اس وقت بڑا کریں گے کہ اس تربیت سے گزرنے کے بعد ہم جب باہر نکلیں، معاشرے میں اتریں، تو ہم دکھائیں کہ ہم اللہ کو بڑا کر رہے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اس کو ہم بڑائی کر رہے ہیں، تب جا کے ہم کہیں گے اس کی بڑائی بیان کرنا۔ زبانی کلامی دین نہیں ہے اسلام۔ ہم کرتے کیا ہے، پورے رمضان روزے رکھے، عید کی صبح تکبیر پڑھتے ہیں زور زور سے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بڑا کرنا ہے۔ آج اگر تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کے اس نعرے کو بلند کرتے، عملی طور پر اللہ کو بڑا بناتے، یقین جانیے پوری دنیا سے ظلم مٹ جاتا، کوئی کشمیر نہ ہوتا، کوئی فلسطین نہ ہوتا، کوئی افغانستان نہ ہوتا، کوئی مسلم ممالک مغلوب نہ ہوتا، سب ڈرتے کہ یہ ایک قوم ہے جن کا نعرہ ایک ہے، اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے کبھی بڑا کیا نہیں ہے، صرف زبانی کلامی، روزے بھی ہمارے بس گزر جاتے ہیں اور تکبیر پڑھ کے عید کی نماز پڑھ کے فارغ۔ اللہ کو بڑا کرو، اس اللہ کو جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا۔ آگے بات آ رہی ہے، بہرحال اعلیٰ اس پر ماں جو کچھ، اب دیکھیں جو کچھ کا ترجمہ ہے صحیح ہے، ہدا کو ہدایت کی تمہیں۔ اچھا ہدا کے ایک معنی ہوتے ہیں گفٹ، ہدیہ اسی سے نکلا، اگر وہ ترجمہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو کچھ اس نے گفٹ تمہیں دیے، مفت میں دیے نا، کوئی پیمنٹ لی ہے، کچھ معاوضہ مانگا، کچھ بھی نہیں، اپنی طرف سے نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ یہ رمضان اس کی نعمت ہے، یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے، انسانیت زندہ ہے اس قرآن کی وجہ سے، انسانیت زندہ ہے اس اللہ کے معرفت کی وجہ سے، یہ ہدایت ہے، یہ گفٹ ہے اللہ کا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہرحال اللہ کو ہم بڑا کریں کیونکہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، یہ گفٹ دیا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ میں اور آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے بتا دیا۔ وا اور لعلکم، یہاں پہ وا اضافی لکھ دیا گیا، معذرت، وا یہاں بریک ہے۔ لعلکم، لعل کے معنی تاکہ بھی ہوتا ہے، شاید بھی ہوتا ہے، دونوں طرح ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لعلکم تاکہ تم، لعلکم شاید کہ تم۔ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے نا، سب متقی بن جاؤ، کیا سب متقی بن گئے؟ حکم ہے، نہیں بنے۔ اب جب اس چیز سے ہم گزریں گے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تم میں شکر گزاری آ جائے، تشکرون شکر گزاری، تاکہ تم میں شکر گزاری آ جائے، دونوں جملے ٹھیک ہے، شاید کے ساتھ بھی تاکہ کے ساتھ بھی۔ یہ سب دینے کی وجہ یہ ہے کہ تم میں شکر گزاری آ جائے، یہ سب دیکھ کے شاید تم میں شکر گزاری آ جائے، تو آنی چاہیے۔ یہ وہ پہلا جذبہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس قدر آسان دیکھ کر
اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پڑتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اچھا یہاں پر تشکرون کا سمپل جملہ ہوتا ہے شکر کرتے ہیں کریں گے، لیکن لعل جب آتا ہے تو وہ یہ کیا کرتا ہے شرط کے اسلوب میں لے جاتا ہے شکر گزار بنو. تو اس طرح یہ ترجمہ تبدیل ہوا. اس کے بعد اگلی وہ آیت ہے جو ہم نے پہلی پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بندہ اس پروسیس سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں یہ رب کون ہے، کون ہے اللہ، کہاں ہے، اللہ پہ دور نہیں ہے، کہتا ہے میں قریب ہوں. سبحان اللہ. پھر وہ آیت یاد کریں، اس کو پڑھیں، اللہ کے احسان کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی، اس نے اپنا بندہ ہمیں بنایا، اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، وہ ہدایات ہم تک پہنچائی. رمضان آ رہا ہے، پھر سے جڑ جاؤ، وہ قبول کرتا ہے، بھولے بٹکے کو قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہے. وہ تو تیار بیٹھا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو. وہ آیت یہی کہہ رہی ہے میں معاف کر دوں گا، میں عطا کروں گا، مانگنے والے تو بنے. سبحان اللہ. بہرحال یہ ایک بہت ہی میرے لیے جذباتی آیات ہے یہ پورا سلسلہ 183 4 5 6 بلکہ آگے بھی. تو اس کو ایسے پڑھیں کہ آپ سمجھیں، اس کی اصل روح کو لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر یہ روزے بھی کام آئیں گے. بہرحال بات بہت طویل ہوگی معذرت کے ساتھ، لیکن امید ہے کہ صحیح میسج صحیح سمجھ پہنچ گئی ہوگی. کہیں کمی کوتاہی ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میری اصلاح کیجیے گا، یا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.